کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وظنونی اذ ذہب مغاضبا فظن ان لن نقدر علیہ فنادى فی الظلمات ان لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اللہ تعالیٰ نے سٹیپ بائی سٹیپ اپنے نبیوں کا تذکرہ فرمایا ہے۔ سورہ الانبیاء کے اندر اللہ تعالیٰ نے نبیوں کے اوپر آنے والے امتحانات، آزمائشیں اور تکالیف، اللہ تعالیٰ نے ان کا بھی تذکرہ فرمایا ہے۔ اور جناب سیدنا حضرت ایوب علیہ السلام کے بعد اب اللہ تعالیٰ نے انداز تھوڑا سا بدلا اور فرمایا وظنون، اور تمہیں پتہ ہے مچھلی والے یعنی حضرت یونس علیہ السلام کے نام کی بجائے اللہ نے فرمایا مچھلی والے، وظنون، اور مچھلی والے اذ ذہب مغاضبا، جب وہ اپنی قوم سے ناراض ہوئے، غضبناک ہوئے، فظن ان لن نقدر علیہ، تو ان کے ذہن میں یہ تھا کہ میں چلا جاؤں گا تو مجھ کو کون پکڑے گا۔ وہ کون تھے؟ حضرت یونس علیہ السلام، مچھلی والے۔ حضرت یونس علیہ السلام کو اللہ نے وظنون یعنی مچھلی والے، جب وہ قوم سے ناراض ہو کر چلے گئے تو ان میں ذہن میں خیال تھا کہ میں جا رہا ہوں، کون پکڑے گا۔ فنادى فی الظلمات، جب اللہ نے پھر ان کو مچھلی کے پیٹ میں کیسے گئے، کشتی میں سوار ہوئے تو وہ بھنور میں جب پھنسی تو اب دستور یہ تھا کہ کرا ڈالا جاتا، جس کا نام آتا اس نے اب دریا میں جانا ہی جانا ہے۔ تو تب کشتی جو ہے نا وہ نکلے گی یہاں سے، تو کہا ملا نے، کرا ڈالا گیا تو ساری کشتی میں سے حضرت یونس علیہ السلام کا نام کہا، نہیں دوبارہ، پھر جناب یونس علیہ السلام کا نام۔ سارے لوگ دیکھتے ہیں اتنا خوبصورت چہرے والے، اتنے نورانی شکل والے، اتنے اچھے، لہذا یہ نہیں ہو سکتا، غلطی ہوگی، دوبارہ 2-3 مرتبہ کرا کے بعد پھر حضرت یونس علیہ السلام۔ تو کہا کہ کوئی ایسا بندہ ہے جو اپنے مالک کو ناراض کر کے آئے یا اس کی اجازت کے بغیر آئے، تو لہٰذا سمجھ گیا کہ وہ تو میں ہی ہوں جو اپنے رب کی اجازت یا پوچھنے کے بغیر قوم کو دھمکی عذاب کی دے کر وہاں سے نکلا ہوں۔ حضرت یونس علیہ السلام خود ہی جب چھلانگ لگائی سمندر کے اندر تو اللہ تعالیٰ نے مچھلی کو کہا، اے مچھلی، پہلے تو بڑی بڑی غذا کھاتی ہے لیکن آج غذا نہیں، یہ میری امانت آ رہی ہے، میرے نبی آ رہے ہیں، ان کو ذرا سوال کے سیف رکھنا۔ جب وہ چلے گئے تو اب پتہ نہیں کہ گہرائیوں میں جا رہا ہوں، پانی میں ہوں، میں نیچے کا نیچے جا رہا ہوں، آگے میں کس جگہ پہ ہوں۔ اپنے جسم کو تھوڑی حرکت دی تو محسوس کیا تو ہے تو زندگی، لیکن یہ نہیں پتہ کب کہاں ہوں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کے نبی نے کیا کہا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اب اس جگہ پہ میں آگے ہوں، ایسی قید میں ہوں، نہ تو اس جگہ پہ کوئی آواز سنتا ہے، نہ کوئی سفارش، نہ کوئی ایسا ویسا کوئی معاملہ ہے، نہ تو کوئی ٹیلی فون ہی ہو سکتا ہوتا، کوئی ایسی بات نہیں کسی کو بلایا جائے۔ اب ایسی گرفت ہے، ایسی قید ہے، تو اللہ کے نبی نے وہاں یہ الفاظ بولے، لا الہ الا انت سبحانک، اللہ مجھ کو نہیں پتا کیسے میں یہاں سے آ سکتا ہوں، باہر نکل سکتا ہوں، اللہ بہت زیادہ گہرائیوں میں ہوں، اوپر آسمان، بادل، فضا، پانی، مچھلی، اس کا پیٹ، کتنی زیادہ قیدوں کے اندر قید، وہاں پہنچ چکے۔ تو اللہ کے نبی نے جب یہ الفاظ بولے تو عرش کے ارد گرد یہ الفاظ جب گھومے تو فرشتوں نے کہا، یا اللہ یہ کون، چھوٹی سی بریک سی آواز، لطیف سی آواز آتی ہے، کون ہے؟ کہا میرا نبی حضرت یونس علیہ السلام اس وقت مچھلی کے پیٹ کے اندر مجھ کو بلا رہے ہیں۔ اللہ نے فرمایا اگر نہ بلاتے تو قیامت تک وہاں رہتے، اگر مجھ کو نہ کہتے تو قیامت تک وہاں۔ کتنے مسئلے حل قرآن کر رہا ہے کہ نبی بھی جب بلاتا ہے مشکل سے مشکل گھڑی میں تو کس کو؟ اللہ کو۔ دعا کے الفاظ کتنے خوبصورت، پھر ڈائریکٹ اللہ کو، پھر کتنے خوبصورت، لا الہ، اللہ کوئی ہے اور نہیں، کوئی اور جو مجھ کو یہاں سے نکالے، الا انت، تو ہے، کوئی اور سننے والا نہیں، الا انت، مگر تو ہے، سارے کمزور ہیں مگر تو کمزور نہیں، کیونکہ لا الہ الا انت، تو رب وہ ہے، تو نکال سکتا ہے، کوئی اور نہیں۔ اتنے خوبصورت الفاظ، لا الہ الا اللہ ایسا کلمہ ہے، ساتوں زمین آسمان ساری کائنات کو پلڑے میں رکھ دیا جائے، دوسرے پلڑے میں لا الہ کو رکھا جائے، اس کا وزن پھر بھی زیادہ ہے۔ اللہ نو اینا کلمہ پسند ہے، توحید دے الفاظ اللہ نو پسند ہی بڑے، اور جنہیں توحید دے پسند بڑے نے انہیں شرک دے اللہ نو ناگوار بڑے گزر دے، شرکیہ کلمہ۔ لہٰذا ایک عورت وہ اپنے مد مقابل دوسری
دوسری کو مد مقابل بیوی کو گوارا نہیں کرتی تو اللہ تعالیٰ کیسے گوارا کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ وہ تو رب ہے ساری کائنات کا، اس نے سب کچھ پیدا کیا ہے، لہذا شرک نہیں کرنا، خالص اللہ کو پکارنا ہے۔ دل سے کہو یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، یہ جامع دعا ہے اور مشکل ترین لمحات میں یہ اللہ کو کہا کرو۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، اللہ ساری مشکلیں تھوڑیاں حل کر دے گا جڑا بندہ یہ پڑھتا رہے گا لا حول ولا قوت الا۔ یہ نبی ہیں اور دعا کر رہے ہیں اللہ سبحانک، تیری ذات پاک ہے، وہ نکال سکتی ہے وہاں، انی کنت من الظالمین، بے شک میں نے ہی اپنی جان پر یہ زیادتی کی ہے۔ فاستجبنا، میں نے تجھ کو بتایا نہیں، تیرے پوچھنے کے بغیر وہاں سے نکلا ہوں۔ فاستجبنا لہ، تو اللہ نے کہا ہم نے اس کی دعا کو قبول کیا۔ ونجیناہ من الغم، بہت بڑے غم سے اپنے نبی کو ہم نے نجات دے دی۔ جب 40 دن کے بعد اتنا مچھلی کے جسم کی ہیٹ، تو باہر اللہ نے کہا میری امانت واپس کرو کنارے پر۔ جب نکالا تو اتنا جسم کمزور ہو چکا ہے، کدو دیتے ول اللہ نے اگال دی، ہلکی ہلکی ہوا چلا دیتی، جسم دا چمڑا مضبوط ہوتا گیا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جناب حضرت یونس علیہ السلام، تو اللہ تعالیٰ نے پھر نجات دی ان کو، کہا اگر نہ پکارتے نا تو قیامت تک وہاں رہتے۔ اللہ تعالیٰ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، تو ہم ایسے ہی اپنے ایمان والوں کو نجات دیتے ہیں۔ وَزَكَرِيَّا إِذْ نَادَى رَبَّهُ، آگے اللہ نے جناب حضرت زکریا علیہ السلام کی بات کی۔ زکریا علیہ السلام إِذْ نَادَى رَبَّهُ، جب انہوں نے اپنے رب کو پکارا یا دعا کی، رب لا تذرنی، دعا کیسی ہے؟ رب لا تذرنی فردم، اللہ مجھ کو اکیلا نہ چھوڑنا، بڑھاپے کا عالم ہے اور کافی زیادہ ضعف آ چکا ہے، کمزوری ہے، اولاد میرے پاس نہیں، بیٹا بیٹی نہیں، اللہ مجھ کو بیٹا عطا فرما، مجھ کو اکیلا دنیا سے ایسی نہ چھوڑ دینا کہ میں اکیلے ہی چلا جاؤں۔ اذ نادا ربہ لا رب لا تذرنی فردم وانت خیر الوارثین، تو بہترین وارث ہے، تو اس سے تو اچھا وارث کوئی نہیں، تو میں چاہتا ہوں کہ مجھ کو بیٹا عطا فرما۔ فاستجبنا لہ، ہم نے ان کی دعا کو قبول کیا۔ ووہبنا لہ یحییٰ، پھر اللہ نے اپنے نبی سیدنا زکریا علیہ السلام کو بیٹا یحییٰ عطا فرمایا۔ کیسا یحییٰ ہے کہ اللہ نے آسمان سے نام خود رکھ کر اپنے نبی کو کہا لو آ رہا ہے، تمہارا بیٹا بھی ہے، میرا نبی بھی ہے اور پاک دامن بھی ہے، نام آسمان سے میں آپ یحییٰ رکھ کے بھیج رہا ہوں۔ اس سے پہلے نام ہے ہی کوئی یحییٰ، یہ اللہ نے اپنے نبی کی طرف وحی فرمائی۔ اور بڑھاپے کا یہ عالم ہے، ضعف ہے، کمزوری ہے، تو اس کمزوری کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمایا۔ وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ، ہم نے ان کی زوجہ محترمہ کو بالکل صحیح تندرست توانا بنا دیا، بالکل اس قابل بنا دیا کہ اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو یحییٰ عطا فرمایا۔ إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ، کیونکہ وہ نیکی کے کاموں میں بہت جلدی کرنے والے تھے۔ جب نیکی کا کام ہو، قرآن کہہ رہا ہے کہ دیر کرنی نہیں، نیکی کا کام آ گیا، اللہ نے موقع دیا تو اس کو کر گزرو، سوچنے کی کیا بات ہے؟ وہ اچھا سوچاں گے، دیکھاں گے جی میں خرچ کر دیتا تو پھر میں خود غریب نہ ہو جاواں۔ رب نے فرمایا جو تم کو ماں کے پیٹ سے دیتا رہے دیتا رہے دیتا رہے، کبھی اس نے پوچھا نہیں، لاکھوں کروڑوں اربوں سے قیمتی تجھ کو ہاتھ دیے، آنکھیں، کان، زبان، دل، ناک، سارا سسٹم تجھ کو دیا ہے، اور کبھی اس نے بل بھی نہیں لیا اور کبھی تجھ کو یہ نہیں کہا میں تینوں دیتا نہیں، بغیر مانگنے کے سب کچھ تجھ کو دے دی۔ پتہ ادوں لگتا ہے جو ایک پرزہ خراب ہو جائے، لگ جاتا ہے نا پتہ، پھر بندہ کہتا میرا مکان بھی کوئی کدی لے لوے نا، میری ساری ہر چیز چلی پر مینوں اے میرا دل ٹھیک ہو جائے، دل ٹھیک ہو جائے، اس کا بائی پاس ہو جائے، یہ ہو جائے، وہ ہو جائے، اس وقت پتہ چلتا ہے۔ ہلکا سا بلڈ تیز ہوا، فوراً بندہ اس کو جان کی بن جاتی ہے، اب تو بس میں گیا، ہو سکتا ہے شریان پھٹ جائے، اور کئی چیزیں انسان اس وقت ذہن میں سوچتا ہے۔ تو اس لیے صحت بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے، تو اس صحت کو غنیمت سمجھو، وقت کو غنیمت سمجھو، اللہ نے تم کو دیا ہے، اس وقت سے فائدہ اٹھاؤ، صحت سے فائدہ اٹھاؤ، فراغت سے فائدہ اٹھاؤ، اپنے رب کے سامنے رو رو کر اس سے معافی مانگو، توبہ کرو، نیکیاں زیادہ کرو۔ نیکی بھی صحت ہوئے تو ہوندی ہے نا، یہ صحت ہی نہیں تو نیکی کی کرنی ہو؟ مال بھی ہے، صحت بھی ہے، ٹائم بھی ہے، اللہ نے سب کچھ دیا ہے، اب کر گزرو جو کرنا ہے، جلدی کرو، لیٹ نہ کرو۔ قرآن کہتا ہے وہ ہمارے ایسے بندے تھے نیکی کے کاموں میں وہ لیٹ نہیں کرتے تھے، لیٹ نہیں کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انہم کانوا یسارعون فی الخیرات ویدعوننا رغبا ورہبا، بڑے ڈر سے، خوف سے، طمع، لالچ رکھ کر وہ ہم کو پکارتے تھے۔ ایسے پکارنا چاہیے اللہ کو، طمع بھی ہے، لالچ بھی ہے، اللہ کا ڈر بھی ہے، خوف بھی ہے۔ جب یہ چیزیں جمع ہو جائیں پھر اللہ کو جب پکارو، دعا کرو، تو اللہ تعالیٰ یقیناً ایسے نسخوں سے انسان کی دعاؤں کو شرف قبولیت بھی دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ دعا کو قبول بھی کرتا ہے اور اپنے بندے کی سنتا بھی۔ وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ،
اور وہ تھے ہم سے ڈرنے والے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی ڈرنے والا بنائے۔ رجوع سے اللہ سے مانگو، خشوع سے مانگو، عاجزی انکساری ہو ہمارے اندر، اور اللہ کی طرف رجوع صحیح ہو ہمارا، یہ نسخے ہمارے اندر بھی آ جائیں۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔